نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، آج سورہ نساء سے ایک آیا مبارکہ کو موضوع گفتگو بنایا ہے۔ یہ چونکہ اس دن ہم شہدائے کربلا کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ آخر اتنا بڑا فیصلہ کہ جس میں ہمیں ہر چیز قربان کر دینی پڑے، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ تو ایک تو چیز ہم نے یہ عرض کی تھی کہ جب انسان اللہ کو حق مانتا ہے تو پھر وہ کسی باطل کے سامنے نہیں جھکتا۔ یہ بنیاد ہے کلمے کی، حقا کے بنا لا الہ الا اللہ۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حق اور باطل کو آپس میں ملا دیں۔ اب اس زمین پہ، اس دنیا میں ظاہر ہے کہ اس بات کا ہمیں علم ہونا چاہیے کہ انسان آزمائش کے لیے آیا ہے، ابتلا کے لیے آیا ہے، امتحان کے لیے آیا ہے۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ اللہ ہر کسی سے امتحان لے، یہ بھی ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی سے امتحان لے۔ بھائی امتحان تو اس سے لینا ہے جو اللہ پر یقین کا دعویٰ کرتا ہے۔ امتحان تو اس کا ہوگا نا کہ اپنے یقین میں پختہ ہے یا نہیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت ہی امتحان لیا جائے۔ تو یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھیں۔ یہ ہر شخص کا جو منصب ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ ہر شخص سے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا امتحان نہیں لیا جاتا، ہر شخص سے نوح علیہ السلام والا امتحان نہیں لیا جاتا، ہر شخص سے کربلا والوں جیسا امتحان نہیں لیا جاتا۔ تو یہ جیسے جیسے کسی انسان کے یقین کا درجہ ہوتا ہے ویسے اس سے امتحان لیا جاتا ہے۔ کئی دفعہ چند لمحات کے امتحان میں اللہ تعالیٰ کامیاب و کامران فرما دیتا ہے۔ بہرحال یہ بات ذہن میں رہے کہ جس نے اللہ کو حق مانا ہے اور اس پہ یقین کیا ہے، اس کے لیے ابتلا تو ہے، آزمائش تو ہے۔ میں سادہ ایک بات آپ سے، مثلاً اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرض قرار دے دیا ہے کہ عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہوتی، اور والدین کے ساتھ تم نے حسن سلوک سے پیش آنا۔ اب امتحان کس کا ہوگا؟ جو اللہ کے اس حکم کو مانتا ہے کہ میں نے ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرتا، جس کو اللہ کے اس حکم پر یقین ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنا، اب امتحان بھی اسی شخص کا ہوتا ہے۔ اس کا امتحان کیا ہوتا ہے؟ یہ چونکہ قرآن پاک ہے، میں اپنی طرف سے تو بات نہیں کر رہا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ان میں سے ایک بوڑھا ہو جائے، دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، اب تیری زبان سے اف نہ نکلے،
ولا تنہرہما، اور نہ ان کو کبھی جھڑکنا۔ اور ابا جی تانوں کی پتہ ہے، تسی تے پرانے دور، تیری زبان سے جھڑک نہ نکلے، اف نہ نکلے، اور ہمیشہ ان کے ساتھ کرم والا معاملہ رہے، کریم بن کے ان کے ساتھ رہے۔ اب جو شخص اللہ کے اس حکم کو مان لیتا ہے، اب امتحان اس کا ہوتا ہے۔ امتحان کیا ہوتا ہے؟ ابھی آپ نے، ابا جی بوڑھے ہیں، چونکہ قرآن نے یہی کہا ہے نا، جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں، آپ نے پاس بیٹھ کے کھانا کھلایا، پانی پلایا، فروٹ کھلایا، تھوڑی دیر کے بعد کچھ رشتہ دار کو محلے والے ملنے کے لیے آ گئے، اور ابا جی نے کہہ دیا مینوں تے کدی نے روٹی پوچھی نہیں۔ ہے نا امتحان، آزمائش ہے نا۔ ابھی آپ نے اماں کو کپڑے لا کے دیے، ان کی کو محلے سے سہیلی آ گئی، کوئی آ گیا رشتہ دار میں، انہیں تو کدے مینوں پوچھیا ہی نہیں، کپڑے لے کے نہیں دے۔ تو یہ امتحان اس کا ہے جس کو یقین ہے کہ میں نے اب اف نہیں کہنا، میں نے ان کو نہیں جھڑکنا، یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ اور اب اگر آپ وہاں پہ جھڑکنے پہ بھی آ گئے، اف کرنے پہ بھی آ گئے، ٹھیک ہے، پھر جب میں نہیں روٹی کھواندا تے نا سے ابا جی تو مرضی کھا لے، تو اس کا مطلب ہے کہ تجھے اللہ کے حکم پہ یقین نہیں، تو ناکام ہو گیا۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ یہ تم نے کیسے حساب لگا لیا کہ تم زبان سے کہو گے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ مان لے گا؟ اب اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم اپنے اس وعدے میں سچے ہو یا نہیں۔ تو جب میں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اللہ کو حق مان لیا، تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے عام مثال اس لیے دی ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ اس یقین کا امتحان کس درجے پہ جا کے ہوتا ہے۔ آتا ہے نا غصہ آپ کو، ابا جی کو پتہ ہی نہیں میرے دوست آئے ہوئے تھے، تو کیوں کہا تھا تو نے کہ میں اپنے اللہ پر ایمان لے آیا، میں نے اپنے اللہ کا حکم مان لیا، میری ماں کو پتہ ہی نہیں چلا، میری بے عزتی ہو گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے درجے اس لیے رکھے ہیں، اور قرآن کی آیت بڑی خوبصورت، فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ یہ آیت تو یہ ہم نے آزمائش رکھی اس لیے ہے کہ ہم لائن لگائیں کہ کون زبان سے اللہ کو مانتے تھے، کون دل سے اللہ کو مانتے تھے۔ اب وہ بھی ہیں، مثال ہم اہل بیت اطہار کی بات کر رہے ہیں، میرے مولا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والدین کے یہی جو قرآن کریم نے حقوق بیان کی ہیں اس پہ گفتگو ہو رہی تھی، تو ارشاد فرمانے لگے کہ میں نے ساری زندگی اپنی ماں سیدہ فاطمہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا جی ماں نو تے بڑا چاہ ہوندا ہے کہ میرا پتر میرے نال بیٹھ کے، اور پھر آپ کی ماں خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، آپ نے فرمایا مجھے ایک خوف رہتا تھا، ایک خدشہ رہتا تھا کہ میں اگر اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا شروع کر دوں اور کوئی لقمہ میری ماں کو پسند آ جائے، اپنے ذہن میں دل میں ایک لقمہ آ گیا سامنے کہ یہ جو لقمہ ہے یہ میں اٹھا لوں،
اب والدہ مجھے بتا تو نہیں رہی، ان کے ذہن میں ہے نا کہ یہ لقمہ میں اٹھا لوں۔ اب اگر وہ لقمہ میں نے اٹھا لیا، ذرا تصور دیکھیں جن کا اللہ پر ایمان ہے، اگر وہ لقمہ میں نے اٹھا لیا تو ظاہر ہے میں بیٹا ہوں، ماں مجھے منع تو نہیں کرے گی کہ پتر ہے تو شاید میں کھانی تھی، تو کیوں کھا لئی؟ ظاہر ہے ماں مجھے منع نہیں کرے گی، لیکن ماں کا چونکہ دل چاہتا تھا کہ یہ چیز میں کھاؤں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز میری والدہ کا جی چاہتا ہے میں غلطی سے بھی کھا لوں تو میں اللہ کا نافرمان ہو جاؤں۔ جن کا ایمان ہے اللہ پہ، انہوں نے تو پھر والدین کا یہ احترام کر کے دکھایا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہوتا کیوں ہے؟ جہاں ہم پہنچے تھے اس دن کہ امام عالی مقام نے فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، یہ نہیں ہے کہ تمہاری مرضی ہے کہ تم کام کرو یا نہ کرو، مباح نہیں ہے۔ یہ اصطلاحیں میں نے آپ کو اسی لیے یہ واجب کی، فرائض کی، مستحب کی، مکروہ کی یاد کروائی ہوئی ہیں کہ جب میں گفتگو کروں تو آپ کے لیے آسان نہیں۔ مباح کام وہ ہوتا ہے جس کے نہ کرنے سے ثواب ملتا ہے نہ کرنے سے گناہ ہوتا ہے، جب تک اس پہ کوئی حرام یا حلال کا حکم جو ہے وہ لاگو نہ ہو جائے۔ تو یہ مباح نہیں ہے کہ میری مرضی ہے کروں یا نہ کروں، اللہ حکم دیتا، ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جب بھی امانتیں دو تو اس امانت کے اہل کو دو۔ اگر امانت اہل تک نہ پہنچی تو یہ زمین ظلم سے بھر جائے گی۔ امانتیں جب بھی دو اس کے اہل کو دو، یہ اللہ حکم دے رہا ہے۔ نبی کا بیٹا نبی کی خلافت کسی ظالم کے ہاتھ میں کیسے دے سکتا؟ یہ کیسے ممکن تھا کہ کسی فاسق و فاجر اور ظالم اور شرابی کے ہاتھ میں نبی کی خلافت دے دی جائے؟ اور بڑھیا بات کی قرآن نے آگے کہ جب یہ امانت اہل کے پاس آئے گی، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب انسانوں میں فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ جب بھی فیصلہ کرو عدل کے ساتھ کرو۔ تو اگر معاشرے میں ظلم ہے، وہ جو ابراہیم علیہ السلام والی آیت آپ کو یاد ہوگی نا کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ تیری اولاد کو نبوت اور کتاب دیں گے، لیکن تیری اولاد میں سے اگر کوئی ظالم ہوا تو اس تک یہ وعدہ نہیں پہنچے گا۔ لا ینال عہد الظالمین، اللہ کا یہ وعدہ کسی ظالم تک نہیں پہنچے گا۔ تو ظالم کسے کہتے ہیں؟ اور بھائی یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا تھا کہ ہر چیز الاشیاء یعرف بازدادھا، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ ظلم کی ضد عدل ہے، یعنی تیری اولاد میں سے بھی جو عدل نہیں کرے گا ہم اس کو عزت نہیں دیں گے، اس کو کتاب نہیں دیں گے، اس کو نبوت نہیں دیں گے۔ یہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے۔
آج جب لوگ کبھی مجھ سے پوچھتے ہیں اس حوالے سے، چونکہ ہم نے حل بتانا ہے قرآن کی روح سے، کئی دفعہ میرے بڑے شاگرد قریبی لوگ، علماء میں سے اکثر یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اسی معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہیں، پھر جب ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو لوگ ہماری غلطی کو کیوں اتنا اچھالتے ہیں؟ بھائی سیاستدان بھی غلطی کرتے ہیں، صحافی بھی کرتے ہیں، جج بھی کرتے ہیں، جرنیل بھی کرتے ہیں، آخر یہ جو مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے اس کی غلطی برداشت کیوں نہیں ہوتی؟ یہ بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہے۔ تو یہ علماء اکثر اس کا گلہ بھی کرتے ہیں، لیکن میں ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن تم سارے اکیلے اکیلے نہیں اٹھائے جاؤ گے، ہر کوئی اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کس کو پیشوا مانتے تھے، کس کو امام مانتے تھے، کس کے پیچھے چل کے زندگی گزارتے تھے؟ تو میں ان علماء کو، مشائخ کو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ تمہاری غلطی ناقابل برداشت اس لیے ہے کہ لوگوں نے تمہیں اپنا امام بنایا ہے، اور انسان جسے اپنا پیشوا بناتا ہے اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ مجھے گمراہی کے راستے پہ نہیں لے کے جائے گا۔ بھائی جب آپ کسی کو اپنا مرشد پکڑتے ہیں، امام پکڑتے ہیں، اپنا پیشوا بناتے ہیں تو کیا یقین کرتے کہ یہ وہ شخص ہے جو مجھے ہدایت کے راستے پہ لے کے جائے گا؟ یہ شخص کبھی مجھے گمراہی کے راستے پہ نہیں لے کے جائے گا۔ اب وہ گمراہی اگر کسی وکیل میں ہے، کسی پولیس والے میں، کسی جرنیل میں، تو لوگوں نے ان کو اپنا امام نہیں بنایا۔ آج بھی لوگ فتویٰ پوچھنے کے لیے اے سی کے پاس نہیں جاتے۔ کبھی ہوا ہو کہ کوئی اس کا معاملہ ہو تو وہ فتویٰ لینے کے لیے کسی ڈی سی کے پاس جائے، کسی جرنیل کے پاس جائے؟ کیوں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے وہ ہدایت۔ اچھا فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ فتویٰ بتائے کیا ہوتا ہے؟ کہ میں کسی سے یہ پوچھوں کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے اس سے اللہ راضی ہے یا ناراض ہے؟ اس کو میں سادہ زبان میں عرض کر رہا ہوں۔ جب آپ کو یہ شک گزرتا ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس سے اللہ راضی ہے یا ناراض ہے، تو وہ بات پوچھنے کے لیے میں کس کے پاس جاؤں گا؟ اپنے امام کے پاس آؤں گا نا، چونکہ مجھے یقین ہے کہ یہ مجھے صرف ہدایت کا راستہ بتائے گا۔ اور اگر جس کو میں نے امام بنایا ہے، پیشوا بنایا ہے، اگر وہی جھوٹ بولتا ہے تو لوگ پھر اعتراض نہ کریں تو کیا کریں؟ اگر وہی ظالم ہے، وہی بددیانت ہے، تو اس لیے علماء کو اور پیروں کو یہ گلہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بھی تو اسی معاشرے میں سے ہیں۔ نہیں نہیں، تمہیں نبی کے مصلی پہ کھڑا کیا گیا، تمہیں امام کہا گیا ہے، پیشوا کہا گیا ہے، اور یہ جو تمہارے پیچھے ہیں انہوں نے قیامت والے دن تمہارے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ یہ اس کو معمولی بات سمجھتے ہو؟ یہی بات تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی جب علماء نے کہا کہ آپ اتنا تشدد برداشت کرتے ہیں۔
پتہ ہے کتنے کوڑے پڑتے تھے؟ یعنی وہ تشدد جو ہے نا، وہ تو انسان سوچ کر کہ وہ کوڑا جو ہاتھیوں کو مارا جاتا تھا اس سے تشدد کیا جاتا تھا، آپ رخصت اختیار کر لیں۔ رخصت کا بھی تو شریعت میں حکم ہے کہ آپ کی جان جا رہی ہے تو آپ اتنا خنزیر کا گوشت کھا سکتے ہیں جس سے جان بچ جائے، آپ کے دل میں اس گوشت کے لیے محبت نہیں ہے، حرام کے لیے محبت نہیں ہے، آپ اس حرام کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن زندگی بچانے کے لیے آپ تھوڑا سا حرام کھا سکتے ہیں۔ قرآن کے الفاظ ہیں غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ علماء نے کہا کہ جب رخصت کی گنجائش ہے، یہ خاص ٹرم ہے رخصت اور عزیمت کی، تو امام نے ایک ہی بات فرمائی تھی کہ اگر میں اس فتوے پہ دستخط کر دوں اس سے میری جان تو بچ جائے گی، لیکن اس فتوے سے جو کروڑوں لوگ گمراہ ہوں گے ان کا کون ذمہ دار ہوگا؟ تو یہ اگر امام بننے کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر اس کی ذمہ داریاں بھی تو پوری کرنی پڑتی۔ اس لیے علماء کو اور مشائخ کو یہ گلہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری غلطی ناقابل برداشت کیوں، اس لیے کہ تم امام ہو، تم پیشوا ہو، تمہارے متعلق لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ہمیں کبھی گمراہی کے راستے پہ نہیں چلنے دیں، یہ ہمیں ہدایت کے راستے پہ لے کے جائیں۔ لیکن وہ جو بات سرکار امام عالی مقام فرما رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا دور منہاج علی النبوہ تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور منہاج علی النبوہ تھا، حضرت عثمان غنی کا، سرکار علی المرتضیٰ کا، امام حسن مجتبیٰ کا، وہ نبوت کے راستے پہ خلافت چل رہی تھی، اور جب امانت اہل کے پاس آتی ہے تو پھر وہ امانت کی حفاظت کرتا ہے، یہ ہے اصل بات۔ اور اگر اہل کے پاس نہیں ہوگی تو امانت ضائع ہو جائے گی۔ اللہ حکم دے رہا ہے امانت کو ضائع نہ کرنا، اہل تک پہنچانا۔ یہ بیت المال جب سرکار ابو بکر صدیق کے پاس تھا، ایک مہینے کے بعد بیوی کو پتہ ہے کہ میرے خاوند کو تھوڑا سا میٹھا پسند ہے، ایک مہینہ گزر گیا تو وہ آٹے میں سے تھوڑا سا وہ میٹھا ڈال کے، شہد ڈال کے شام کے کھانے میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کو روزانہ راشن جو ہے وہ بیت المال سے آتا تھا، اب تو ہمیں تنخواہ مہینے کی مل جاتی ہے نا، اس وقت یہ تھا کہ ہر روز کا راشن آتا تھا۔ تو جناب ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ میرے راشن میں تو یہ گنجائش نہیں ہے، یہ میٹھا پکانے کی میرے راشن میں گنجائش نہیں ہے۔ تو بیوی سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک بات آتی تھی کہ جب سے آپ خلیفہ بنے ہیں آپ بڑے شوق سے یہ میٹھا کھاتے تھے، تو میں تھوڑا سا آٹا جو ہر روز بیت المال سے آتا تھا اس میں سے تھوڑا سا چٹکی سا بچا لیتی تھی، اور آج ایک مہینے کے بعد ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم تھوڑا سا میٹھا اپنے گھر پکا لیں۔ اب یہ ہیں اہل جن کے پاس امانت آتی ہے نا، تو آپ اسی وقت بیت المال کے سیکٹری کے پاس گئے، وزیر خزانہ کے پاس گئے اور اسے کہا کہ اب میرے کھانے میں جو آٹا جاتا ہے وہ ایک چٹکی کم دیا کرو، اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا کم بھی ہوگا تو میرے گھر کا گزارا ہو جائے گا۔
امانت حقدار کو دو جو امانت کی حفاظت کرے۔ جب سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی تنخواہ کیا ہونی چاہیے، آپ نے فرمایا جو مدینہ شریف کا ایک مزدور تنخواہ لیتا ہے وہی میری تنخواہ ہوگی۔ ایک مزدور جو تنخواہ لیتا ہے وہی میری دیہاڑی ہوگی۔ تو کہا گیا کہ حضور مزدور کی جو مزدوری ہے، امیر المومنین کا گھر تو اس سے نہیں جل سکتا، آپ کے ہاں تو باہر سے ظاہر ہے ڈیلیگیشن آنے ہوتے ہیں، سفارتی لوگ آنے ہوتے ہیں، تو مزدور کی مزدوری سے آپ کا گھر نہیں جل سکتا۔ بغیر سوچے ہوئے عظیم جملہ کہہ دیا، فرمایا اگر مزدور کی مزدوری سے امیر المومنین کا گھر نہیں چل سکتا تو پھر مزدور کی مزدوری بڑھا دو، پھر اس مزدور کو بھی اتنا دو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں مزدور سے زیادہ لوں۔ لیکن یہی خزانہ جب نااہلوں کے پاس آ جاتا ہے تو وہ یزید بن جاتے ہیں۔ پھر غریبوں کا یہ حال ہوتا ہے جو آج کل ہمارا ہو رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے حکمت کیا ہے کہ کربلا والوں نے یہ بتایا تھا، بیعت کسے کہتے ہیں؟ ووٹ کو کہتے ہیں۔ ووٹ یہ جو آپ دیتے ہیں، جس شخص کو آپ نے ووٹ دیا ہے وہ جتنے ظلم کرے گا اس ظلم میں آپ شریک ہیں، وہ جتنی بددیانتی کرے گا اس بددیانتی میں آپ بھی شامل ہیں۔ آپ نے گواہی دی ہے، ووٹ گواہی ہے کہ یہ جو شخص ہے اگر اس کے ذمے کوئی امانت دی جائے گی تو یہ اس امانت کی حفاظت کرے، اس کو ضائع نہیں کرے۔ اس لیے آپ یہ مت کہا کریں کہ ہماری کیا غلطی، ہم نے ظالموں کا ساتھ دیا، ہم نے ان کے نعرے لگائے۔ ہمیں آج بھی شوق ہے کہ کسی درندے کے ساتھ ہماری سلام دعا ہو جائے، کسی ظالم کے ساتھ ہماری سلام دعا ہو جائے، اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں فلاں کے ساتھ میری بڑی سلام دعا ہے، میرا بڑا تعلق ہے۔ پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ظالم۔ تو جب بھی آپ امانت والے کا ساتھ نہیں دیتے، جس حد تک دے سکتے تھے۔ مجھے ایک دفعہ پوچھا گیا، ادھر ہی ایک پروگرام تھا کچہری میں، کہ آپ ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانت کو اس کے حقدار تک پہنچاؤ۔ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، جب میرا حسین کربلا میں آئے گا تو میں ووٹ ضرور دوں، میں اس کے ساتھ ضرور کھڑا ہوں۔ جب مجھے پتہ ہے کہ یہ سارے لوگ امانت میں خیانت کرنے والے ہیں، تو یہ تھی وہ اصل جنگ، کہ کل کو کوئی اسلام پہ یہ دبا نہ لگائے کہ جیسے ابو بکر نبی کا خلیفہ ہے، جیسے عمر فاروق پیغمبر کے خلیفہ ہیں، علی المرتضیٰ، عثمان غنی، امام حسن مجتبیٰ، ویسے یزید بھی نبی کا خلیفہ ہے، وہ بھی اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول کہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، اسلام اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جو امانت میں خیانت کرے وہ کبھی پیغمبر کا جانشین نہیں ہو سکتا، وہ چاہے حکومت میں ہو، کسی خانقاہ میں بیٹھا ہو، کسی مسجد میں بیٹھا ہو، اگر امانت میں خیانت کرتا ہے تو وہ پیغمبر کا جانشین نہیں۔ یہ کربلا والوں کا پیغام۔
اور اس کے لیے پھر جتنی جی چاہے بڑی قربانی دینی پڑے۔ 14 اگست کو آپ نے دیکھا نا آپ کی امانت کا کیا حال کیا گیا، دیکھا 14 اگست کو 75 کروڑ روپیہ لڑکیوں کے ڈانس پہ خرچ کیا گیا، ہمارے ٹیکس کے پیسے، اور ہمارا وزیر اعظم اور ہماری کابینہ اور ایم این ایز وہاں بیٹھے ان شہیدوں کا مذاق اڑا رہے تھے جنہوں نے، ہماری بچیوں نے کنووں میں چھلانگیں لگا کے اپنی عزتیں بچائی تھی۔ یہ دریائے راوی اور ستلج خون کے بہے تھے، انہوں نے اس لیے جانے دی تھی کہ ہماری لاشوں پر کنجریوں کے ڈانس کروانا۔ جہاں جہاں بھی سرکاری تقریبات ہوئیں کنجر خانے لگے، اور مجھے تو شرم آ رہی ہے اس مولوی پہ، جناح کیپ پہنی ہوئی، اتنی داڑھی، میں نام نہیں اب لیتا، قومی اسمبلی کا۔ اب اس سے پوچھا گیا کہ تو یہ بے حیائی کیسے دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگا نہیں میں نے تو ٹوپی اتار کے اپنے منہ پہ کر لی تھی۔ لعنت ہے تیری اس بکواس پہ کہ میرے پیغمبر کے دین کی سرعام توہین ہوتی ہو اور تو کہے کہ میں نے ٹوپی اپنی آنکھوں کے سامنے کر لی تھی۔ یہ ہے جب امانتیں حقداروں تک نہیں پہنچتی، پھر آپ کی نا عزت محفوظ ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ پولیس والے بھی ہماری نہیں سنتے، عدلیہ بھی ہماری نہیں سنتی، کوئی ادارہ ہماری نہیں سنتا، اس لیے کہ آپ نے بھی جب امانت کا وقت آیا تھا تو آپ نے ظالموں کے نعرے لگائے تھے، ووٹ ظالموں کو دیے تھے، اور اللہ نے حکم دیا تھا کہ امانت صرف اس کے حقدار پر۔ جب تک حقدار نہیں آتا، ٹھیک ہے، قائد اعظم محمد علی جناح 1 روپیہ تنخواہ لیتے، بمبئی میں سب سے قیمتی لباس پہننے والا، سب سے قیمتی گاڑی رکھنے والا، اس نے جب ایک نظر مہاجرین کو لٹا پٹا دیکھا تھا تو اپنے سارے قیمتی لباس اتار کے کھدر کا لباس پہنا تھا۔ جب امانتیں امانت داروں کے پاس ہوتی ہیں تو پھر وہ یہ کمینگی نہیں کرتے۔ قائد اعظم سے بھی کہا جاتا تھا 1 روپے میں گزارا ہو، اپنے وزیروں سے وہ کیا کہتے تھے؟ چاہے گھر سے پی کے آئیں، یہ عوام کا پیسہ اس لیے نہیں ہے کہ میں یہ تمہیں چائے پلا کے ضائع کروں۔ اس لیے ہمیں قائد اعظم کو بھی قتل کرنا پڑا۔ ہمیں دیانتدار بندہ نہیں چاہیے۔ بانی پاکستان کے لیے ایمبولینس میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں تھا، راستے میں مار دیا۔ اور سردار عبدالرب نشتر نے اس وقت جو جملہ کہا، کمال کا جملہ کہا، ان سے بھی گورنری چھین لی گئی۔ تو انہوں نے کہا تھا، قائد اعظم نے آخری ملاقات بھی سردار عبدالرب نشتر سے کی تھی، انہوں نے کہا تھا چھینی گئی ہے ہم سے حکومت اسی لیے کہ منزل پہ ہم سے قافلے لٹوائے نہیں جاتے۔ اس کشتی کو جو بھنور سے نکال کے اب کنارے پہ لے آئے ہیں تو اب ہم اس کشتی کو برباد کیسے کریں؟ ایک دن ان کے بیٹے نے کہا تھا، یہ بات میں نوجوانوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ مثال 1400 سال پچھلی نہیں، میرے اس ملک کی مثالیں موجود ہیں لیکن یہ مثالیں لوگوں کو بتائی نہیں جاتی۔ پنجاب کے گورنر تھے سردار عبدالرب نشتر، بیٹے نے کہا کہ یہ گورنر کی گاڑی پہ آج میں سکول جانا چاہتا ہوں، تو سردار عبدالرب نشتر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بیٹا یہ تو عوام کی گاڑی ہے،
تیرے باپ کی نہیں ہے. اور عوام نے بڑی مشکل سے ٹیکس اکٹھے کر کے یہ ہمیں دی ہے کہ ہم عوام کے کام کے لیے استعمال کریں. جب بچے نے ضد کی تو سردار عبدالرب نشتر کا تاریخی جملہ ہے، انہوں نے کہا بیٹا کیا تو چاہتا ہے کہ ساری دنیا تیرے باپ کو بددیانت کہے؟ میں تیری تسکین کے لیے تجھے گاڑی تو دے دوں لیکن تاریخ میں بددیانت لکھا جاؤں گا. ہم نے ان کو گورنر نہیں رہنے دیا، ہم نے قائد اعظم کو نہیں رہنے دیا. اور جو لوگ پاکستان کی مخالفت کرتے تھے کہتے تھے ہم نے پاکستان کی پہ نہیں بننے دینی، انہوں نے اس ملک پہ قبضہ کر لیا. اور آج یہ وقت آیا ہے کہ ان شہیدوں کی لاشوں پہ ہم نے ڈانس کروائے، شراب پی ہے، بددیانتی کی ساری حدیں توڑ دی ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اس ملک پہ اللہ رحم نہیں کرتا. ہم مجرم ہیں ان شہیدوں کے. یہ قربانیاں انہوں نے اس لیے دی تھی کہ اس ملک میں شراب عام ہو جائے، بددیانتی عام ہو جائے، کسی غریب کو انصاف نہ ملے. ایک بہن دوسری بہن کو ذبح کر رہی تھی کہ یہ ہندوؤں کے درندوں کے ہتھے نہ چڑھ جائے. یہ جتنے کنویں تھے یہ لاشوں سے بھرے ہوئے تھے، دریا خون سے بھرے ہوئے تھے، اور صرف ایک ہی بات تھی کہ کسی طرح ہم اپنے نبی کے نظام کو اس زمین پہ نافذ کریں. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اللہ غنی امانتیں جب امانت داروں کے پاس جاتی، ایک شخص نے پوچھا محمد علی تجھے پتہ ہے کہ تیرا اللہ تجھ سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے ایک دفعہ ایک جگہ لیکچر میں یہ بات کہی تھی کہ اس اسلام کا نہ مولوی کو پتہ ہے نہ پیر کو پتہ ہے، جس اسلام کا قائد اعظم محمد علی جناح کو پتہ ہے. ان مولویوں پیروں کو نہیں پتہ اسلام کیا ہے. اسی لیے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کہا تھا، جب لوگوں نے کہا کہ آپ یہ انگریزی بولنے والے کو اپنا لیڈر بنا لیا، تو پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا میں کون ہوتا ہوں، مدینے والے نے تاج اس کے سر پہ رکھ دیا. اس کو پتہ ہے اسلام کیا ہے. ان کو تو یہ پتا تھا کہ یہ انگریزوں کا پڑا ہوا ہے، اس کو کیا پتا اسلام. تمہیں پتہ ہے اسلام تجھ سے کیا چاہتا ہے؟ قائد اعظم نے فرمایا ہاں، جب کبھی میں سفر پہ جاتا ہوں، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، میں اپنے ڈرائیور سے کہتا ہوں گاڑی کھڑی کرو، مسجد قریب ہے، تو میں مسجد میں جا کے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں. میرا ڈرائیور گاڑی بند کرتا ہے، وہ آ کے میرے برابر کھڑا ہو جاتا ہے. میرا نوکر آتا ہے، وہ آ کے میرے برابر کھڑا ہو جاتا ہے. پھر مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا دین مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا اسلام مجھ سے کیا چاہتا ہے. کہ اللہ کی بارگاہ میں تو بادشاہ نہیں ہے، تو اور نوکر اس بادشاہ کی بارگاہ میں سب برابر ہیں. کیا یہ حوصلہ کسی پیر میں ہے کہ اپنے مرید کو اپنے برابر کھڑا کرے؟ یہ اسلام کسی مولوی کے پاس ہے؟ لیکن بددیانت تو کبھی بھی اس اسلام کو برداشت نہیں کر سکتی.
اس لیے اللہ کے اس حکم پہ جتنا عمل کر سکتے ہیں وہ کریں. کبھی بھی امانت اپنے گھر سے لے کے قومی مفادات تک کبھی کسی نااہل کے لیے نعرے نہ لگائیں. امانت دینی ہے تو حقدار کو دو، اس کے پیچھے چلو، اس کو پیشوا بناؤ. اور اگر حقداروں تک نہ پہنچیں، اہل لوگوں تک نہ پہنچیں، تو پھر اس زمین سے کوئی فساد ختم نہیں کر سکتا. اللہ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا